بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کرو گے۔ وہ فوج کتنی شاندار فوج ہوگی اور وہ فاتح کیسا شاندار فاتح ہوگا۔ یہ فرمان ہے سلطان الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں مسلمانوں کو عظیم شہر قسطنطنیہ فتح کرنے کی بشارت دی گئی۔ قسطنطنیہ صرف ایک شہر ہی نہیں بلکہ یہ بہت سے بادشاہوں، فاتحین اور جرنیلوں کے خوابوں کا شہر تھا۔ ایک ایسا شہر جس کو فتح کرنے کی کوشش میں صدیاں گزر گئی۔ قسطنطنیہ ویسے تو 700 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت یہ ایک چھوٹا سا ماہی گیروں کا قصبہ تھا۔ 330 قبل مسیح میں مشرقی رومی سلطنت کے بادشاہ کانسٹینٹائن اول نے اس شہر کو رومی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ رومی سلطنت کا دارالحکومت بننے کے بعد اس شہر نے وہ عروج دیکھا کہ اس کو شہروں کی ملکہ کہا جانے لگا، اور بہت سے بادشاہ، فاتحین اور جرنیل اس عظیم الشان شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ لیکن یہ فتح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 21 سالہ عثمانی سلطان محمد فاتح کی قسمت میں لکھی تھی۔ قسطنطنیہ کا دفاع انتہائی مضبوط تھا۔ اس شہر کے دو اطراف میں سمندر اور ایک طرف خشکی تھی، جس کی حفاظت 3 مضبوط دیواریں، ایک 50 فٹ چوڑی اور 20 فٹ گہری پانی سے بھری خندق کر رہی تھی۔ سب سے بیرونی دیوار چھوٹی، اس کے بعد قدرے بڑی، اور آخر میں ایک نہایت مضبوط 36 سے 100 فٹ اونچی اور چوڑی دیوار تھی۔ دوسرے اور تیسرے دیوار کے بیچ میں ایک 60 فٹ کا چوڑا پلیٹ فارم تھا، جہاں سے تیر انداز حملہ آوروں پر تیر برسایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شہر کے ایک طرف گائے کے سینگ نما سمندر کی ایک چھوٹی سی پٹی تھی، جسے گولڈن ہارن کہا جاتا تھا۔ اس کے دوسری طرف گلاٹا ٹاور سے شہر کی دیوار تک ایک مضبوط زنجیر بھی نصب تھی، جو بحری جہازوں کو روکنے کا کام کرتی تھی۔ اور تیسری طرف مارمرا کا سمندر تھا، جہاں جنگی جہاز نہیں ٹھہر سکتے تھے، کیونکہ وہاں مد و زجر رہتا تھا، یعنی دونوں طرف سمندر اور تیسری طرف 1100 سال سے کھڑی مضبوط دیواریں قسطنطنیہ کی حفاظت کر رہی تھی۔ الرز قسطنطنیہ ایک محفوظ شہر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کئی حملہ آور آئے لیکن اس شہر کو فتح نہ کر سکے۔ اپنے قیام سے عثمانی ترکوں کے فتح کرنے تک اس شہر پر 36 بار حملہ کیا گیا، لیکن اس کو صرف 2 بار ہی فتح کیا جا سکا۔ ایک دفعہ صلیبی جنگوں کے لیے آنے والی فوج نے اس شہر پر قبضہ کیا، جن کو رومی شہنشاہ نے اسلامی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے راستہ دیا۔ مسلمانوں نے 9 دفعہ اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام ہو جاتے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلا حملہ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، جس کی قیادت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کر رہے تھے، اور مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ اس جنگ میں شریک تھے، جن کی اس دوران وفات ہوئی، اور ان کو وہیں قسطنطنیہ کی دیواروں کے پاس دفن کیا گیا۔ اس کے بعد اموی خلافت کے دور میں سلجوق سلطنت
اور یہاں تک کہ عثمانی سلطنت نے بھی اس عظیم شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ محمد دوم کے والد سلطان مراد دوم نے بھی قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، لیکن حمید کے گورنر سلطان کے اپنے بھائی مصطفیٰ نے رومی شہنشاہ کے ورغلانے پر سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور سلطان کو محاصرہ چھوڑ کر اپنے بھائی سے جنگ کرنا پڑی۔ لیکن پھر 1453 کا سال آتا ہے جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو استنبول بنانے کے لیے اس کا محاصرہ کیا۔ سلطان محمد فاتح عثمانی سلطان مراد دوم کا دوسرا بیٹا تھا۔ اپنے بچپن سے ہی وہ ایک ضدی اور خودسر شہزادے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کے سلطان بننے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا، کیونکہ سلطان مراد اپنے بڑے بیٹے شہزادہ علاؤالدین کو اپنا جانشین مقرر کر چکا تھا، لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہزادہ علاؤالدین کی پراسرار طور پر موت ہوئی اور یوں تخت عثمانی سلطان محمد فاتح کی جھولی میں آ گرا۔ سلطان بننے کے بعد محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر ہونے والے پچھلے تمام حملوں سے سبق سیکھا اور سب سے پہلے سلطنت میں تمام بغاوتیں ختم کی، امن و امان قائم کیا اور یورپی ممالک سے امن معاہدے کیے۔ اس کے علاوہ اپنی فائر پاور بڑھائی۔ حالانکہ محمد فاتح کے سلطان بننے کے بعد رومی اور یورپی حکمرانوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی تھیں کہ عثمانی سلطنت کے تخت پر ایک کمزور سلطان آ بیٹھا ہے۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ پر حملے سے پہلے ایک ایسی توپ کی تلاش میں تھا جو اس شہر کی 1100 سال سے قائم مضبوط دیواروں کو توڑ سکے، اور خوش قسمتی سے سلطان کو وہ موقع قدرت کی طرف سے مل ہی گیا۔ ہنگری کا ایک انجینئر اوربان، جو رومی اور ہنگری حکمرانوں کے ظلم سے پریشان تھا، سلطان کے پاس آیا اور اس کو ایسی توپ بنانے کی پیشکش کی جو قسطنطنیہ کی دیواروں کو توڑ سکے۔ سلطان نے اس انجینئر کو بہت زیادہ عزت و احترام دیا اور بہترین معاوضہ دینے کا وعدہ کر کے توپ کی تیاری پر لگا دیا۔ اوربان نے سلطان کے لیے 27 فیٹ لمبی ایک عظیم الشان توپ تیار کی جس کا دھانا 30 انچ چوڑا تھا۔ اس توپ کو شاہی توپ کا نام دیا گیا۔ جنوری 1453 عیسوی کو اس توپ کو ٹیسٹ کے لیے نکالا گیا، لیکن شہر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ کل ایک ایسا دھماکہ ہوگا جس سے لوگوں کے دل لرز اٹھیں گے، اور یہ منادی بھی کرائی گئی کہ دھماکے کی آواز سے حاملہ عورتوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ توپ کو دارالحکومت ادرنہ کے دروازے پر ٹیسٹ کیا گیا، جس کا گولہ 1 میل دور جا گرا تھا، اور جہاں گولہ گرا تھا وہاں ایک گہرا گڑھا بن چکا تھا۔ اس گولے کی آواز 10 میل دور تک سنی گئی تھی۔ سلطان نے اس ٹیسٹ کی خبر جان بوجھ کر قسطنطنیہ پہنچا دی تھی تاکہ وہاں کے شہنشاہ اور فوجیوں کا مورال گر سکے۔ اس کے علاوہ بھی اوربان نے سلطان کے لیے 60 کے قریب مزید توپیں تیار کی، لیکن وہ شاہی توپ جیسی بڑی نہیں تھی۔ جنگ کی تیاری میں سلطان نے توپوں کے علاوہ 180 کے قریب بحری جنگی جہاز بھی تیار کروائے۔
اور اس وقت کی سب سے خوفناک فوج ینیچری کو بھی تیار کروایا۔ سلطان کے پاس قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے 2 لاکھ کی فوج موجود تھی۔ قسطنطنیہ کی تاریخی سمدرفی دیکھیے کہ اس شہر کو بنانے والے کا نام بھی کانسٹینٹائن تھا، اور جب اب قسطنطنیہ کو فتح کر کے رومی سلطنت کا خاتمہ کیا جا رہا تھا، تب بھی اس شہر کا شہنشاہ کانسٹینٹائن ہی تھا، کانسٹینٹائن 11، جس کے پاس نہ ہی سلطان محمد فاتح جیسی فوج تھی اور نہ ہی توپیں۔ صرف 20 سے 30 ہزار کی فوج شہر کے اندر موجود تھی، لیکن مسلم اور غیر مسلم تمام مورخین اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ایک انتہائی قابل اور بہادر انسان تھا، جس نے ایک معمولی سی فوج کے ساتھ اس شہر کی دفاع کی جنگ نہایت بہادری سے لڑی۔ 23 مارچ 1453 جمعے کے دن 21 سالہ اور کچھ تاریخی حوالوں کے مطابق 23 سالہ سلطان محمد فاتح اپنی 2 لاکھ سپاہ کے ساتھ دارالخلافہ ادرنا سے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ شاہی توپ کے علاوہ 60 کی تعداد میں دوسری جدید توپیں اور سمندر میں 180 بحری جنگی جہاز بھی ہمراہ تھے۔ شاہی توپ اتنی بڑی تھی کہ اس کو کھینچنے کے لیے 60 بیل اور 200 سپاہی تعینات تھے۔ کچھ دستے اور انجینئر فوج سے آگے چل رہے تھے، جو راستوں اور پلوں کی مرمت کی جا رہی تھی تاکہ فوج اور توپیں گرنے میں آسانی ہو، تاکہ فوج اور توپیں گزرنے میں آسانی ہو۔ یہ فوج اتنی منظم تھی کہ اس کے ساتھ ضروریات زندگی کے تمام شعبے کے لوگ موجود تھے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ لوگ صرف دعا ہی کر سکتے تھے، کیونکہ قسطنطنیہ کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، اور پوپ کی طرف سے مدد کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ قسطنطنیہ کے لوگ آرتھوڈکس عیسائیت کو چھوڑ کر کیتھولک عیسائیت کو اپنائیں۔ 2 اپریل 1453 عیسوی کو سلطانی فوج کے دستے شہر کے باہر پہنچنا شروع ہوئے اور شہر کے دروازے آخری بار بند کر دیے گئے۔ سلطان 23 مارچ جمعے کے روز اپنے پائے تخت سے چلا تھا اور 6 اپریل جمعے کے روز ہی قسطنطنیہ کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ شہر کے سامنے ایک اونچی پہاڑی پر سلطان کا خیمہ نصب کر دیا گیا تھا۔ اس پہاڑی پر چڑھ کر سلطان اپنے خوابوں کے عظیم شہر قسطنطنیہ کو دیکھ رہا تھا، جس کو ترک کیز العلمہ یعنی سرخ سیب کہا کرتے تھے۔ سرخ سیب دراصل آیا صوفیہ کے سامنے نصب ایک مینار پر رومی شہنشاہ آگسٹس کا مجسمہ تھا، جس نے ہاتھ میں ایک گلوب پکڑا تھا جس پر صلیب نصب تھی۔ اسی مجسمے کو ترک کیز العلمہ یعنی سرخ سیب کہا کرتے تھے۔ 22 اپریل کی رات سلطان شاہی توپ کے پاس آیا اور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور قسطنطنیہ کی دیواریں لرز اٹھی۔ یہ آواز اتنی تیز تھی کہ شہر والوں کو ایسا لگا کہ قیامت آ گئی ہو۔ اس حملے میں توپوں کے ساتھ ساتھ منجنیقیں بھی شہر کی دیواروں پر پتھروں کی بارش کر رہی تھی۔ سلطان کی فوج روزانہ 100 سے 600 کلو تک وزنی گولے 120 کی تعداد میں شہر پر برسا رہی تھی۔
سمندر سے بھی بحری جہاز گولڈن ہارن میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بھاری بھرکم آہنی زنجیران کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ دوبارہ لیکن بھاری بھرکم آہنی زنجیر ان کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ دوسری طرف سے شہری محافظ بھی بھرپور مقابلہ کر رہے تھے اور تیروں، پتھروں اور گولیوں کی بارش کر رہے تھے، جس میں سینکڑوں عثمانی سپاہی شہید ہوئے۔ شہر کا محاصرہ طویل ہوتا گیا، لیکن شہر تک فتح ہی نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ شہر کے لیے سمندر سے مدد آنے لگی تھی۔ دوسری طرف سلطان غصے میں بار بار سمندر کی لہروں پر گھوڑا دوڑا رہا تھا، لیکن عثمانی جہاز آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ جب محاصرے کو 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزرا تو سلطان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ کا ایک مشکل ترین فیصلہ تھا۔ سلطان نے باسفورس سے بحری جنگی جہازوں کو گولڈن ہارن میں اتارنے کے لیے خشکی کا راستہ استعمال کیا، اور راتوں رات سینکڑوں انسان اور بیل کئی جہازوں کو گولڈن ہارن میں اتار چکے تھے۔ صبح جب شہر والے جاگے تو عثمانی جہازوں کو گولڈن ہارن میں دیکھ کر دنگ رہ گئے اور عثمانی بیڑے پر حملہ کر دیا، لیکن یہ حملہ پوری طرح ناکام ہوا۔ دوسری طرف زمینی راستے سے عثمانی فوج دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں عثمانی سپاہی شہید ہو رہے تھے۔ 26 مئی کی رات آخری حملے سے پہلے سلطان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ہر خیمے کے سامنے 3 آگ کے الاؤ روشن کریں گے اور زور زور سے فوجی بینڈ بجائیں گے تاکہ شہر والوں پر وحشت طاری ہو۔ اس دوران عثمانی فوج نے شہر کی دیواروں پر شدید ترین بمباری کی، اور سلطان اپنی فوج میں گھوم کر اپنی فوج کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ 27 مئی کو سلطان اپنی فوج کو شہر پر بھرپور حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن شہر سے بھرپور مزاحمت جاری تھی، اور اس حملے میں 2000 سے زائد عثمانی سپاہی شہید ہوئے۔ اس دوران عثمانی توپوں نے شہر کی دیوار کا ایک حصہ گرا دیا تھا، لیکن عثمانی فوج بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اب سلطان کے پاس صرف 12,000 ینیچری اور 5,000 دوسرے سپاہی تھے جو تازہ دم تھے۔ 29 مئی کی صبح سلطان نے اپنی اس آخری تازہ دم فوج کو بھی جنگ میں شامل کر دیا، لیکن سلطان جانتا تھا کہ اگر یہ فوج بھی شہر میں داخل ہونے میں ناکام ہوئی تو شہر فتح کیے بغیر واپس جانا پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف عثمانی فوج کو شہر کی دیواروں میں ایک خفتہ راستے کا علم ہوا، اور 300 سپاہی اس خفیہ راستے سے شہر میں داخل ہوئے اور ایک ٹاور پر عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یہ دیکھتے ہی دیوار پر ینیچری سے لڑنے والے سپاہی بھی الٹے پاؤں بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ قسطنطنیہ 1100 سال بعد فتح ہو چکا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 700 سال پہلے دی ہوئی بشارت پوری ہو چکی تھی۔ ترکوں کو کیزل ایلما یعنی سرخ سیب حاصل ہو چکا تھا، جس کا خواب اس سے پہلے کئی ترک سلاطین، جس میں عظیم ترک سلطان الپ ارسلان اور ان کے بیٹے ملک شاہ سلجوق بھی شامل تھے۔ قسطنطنیہ کے سب سے بڑے چرچ آیا صوفیہ کو مسجد بنا دیا گیا۔ کچھ مورخین، جس میں یورپی مورخین بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلطان نے
اس کو جبرن مسجد بنایا، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کو خریدنے کے لیے پادریوں کو باقاعدہ معاوضہ ادا کیا تھا۔ اس حملے میں آخری رومی شہنشاہ کانسٹینٹائن 11 بھی مارا گیا اور قسطنطنیہ استنبول میں بدل گیا۔ استنبول اگلے 500 سال تک عثمانی سلطنت کا پائے تخت رہا۔ آج بھی بہت سے عیسائی اس شہر کو واپس حاصل کرنے کی امید میں ہیں، لیکن یہ شہر آج پوری آب و تاب سے قائم ہے اور ترکی کا سب سے بڑا تجارتی اور ثقافتی مرکز ہے۔ سالانہ لاکھوں کی تعداد میں سیاح یہاں گھومنے آتے ہیں۔ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جب یہاں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی آتا ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری عیسائی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور عثمانیوں کو اگلے 300 سالوں تک ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سلطان محمد فاتح کی قبر کو نور سے بھر دے اور مسلمانوں کو پھر سے ایک سلطان محمد فاتح عطا کر دے جو ہمیں ہماری کھوئی ہوئی میراث واپس کرے۔ یہ ہیں وہ تمام حوالے جن کی مدد سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔